تو دنیا کے نظام میں ہر چیز میں ہمارے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ پہلے کام کو سیکھنا ہے، اس کے مقصد کو سمجھنا ہے، پھر کرنا ہے۔ لیکن ہم معاشرے میں نکاح کرتے ہیں جو ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن نکاح کا جو مقصد ہمیں قرآن اور حدیث میں دیا، اس مقصد کو نہ تو ہم سیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اس کے مقصد کو سمجھے بغیر ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح کے مقصد ہی کو نہیں سمجھا تو ازدواجی زندگی کیسے کامیاب ہو سکتی؟ ہم نکاح کرنے کے لیے مشاورت بہت کرتے ہیں، تدبیر بھی بڑی کرتے ہیں، فیصلہ کرنے میں بھی بڑا وقت لیتے ہیں، پھر جب تقریب کرتے ہیں تو بہت غور و فکر، نکاح کی جگہ کا انتخاب، حال کا انتخاب، مہمانوں کی فہرست تیار کرنا، وقت بھی صرف کر رہے ہیں، صلاحیت بھی لگا رہے ہیں، لاکھوں روپے بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن جو اس نکاح کا حقیقی مقصد ہے وہ نہ ہمیں پتہ، نہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا، نہ اپنی بیٹیوں کو سکھایا۔ آج غیر شادی شدہ نوجوان لڑکے سے اگر پوچھا جائے کہ نکاح اور شادی کا کیا مقصد ہے تو عام طور پر اس کے ذہن میں وہی تصور اور مفروضہ ہوتا ہے جو اس نے اپنی سوچ اور سمجھ سے بنا لیا۔ وہ مفروضہ یہ کہ ایک خیال رکھنے والی مل جائے گی، کام کاج وقت پر ہوں گے، میری ضروریات کا خیال رکھنے والی ایک آ جائے گی، اس کے ذہن میں یہ مقصد ہے۔ ایک غیر شادی شدہ نوجوان لڑکی سے اگر پوچھا جائے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ میری ضروریات پورا کرنے والا مل جائے گا، میرا خیال رکھنے والا مل جائے گا، ایسا فرد مل جائے گا جس کے ساتھ رہ کر میں اپنی زندگی گزار لوں گی، اپنی ضروریات پوری کر لوں گی، یہی اس کا مقصد ہے۔ ہم نے یہ نکاح کا مقصد اپنی سوچ سے بنا لیا، اپنی ذہن سے بنا لیا، قرآن اور حدیث کا دیا ہوا یہ مقصد نہیں۔ اللہ نے نکاح کا مقصد قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے ہی دوسری صنف کو منتخب کر کے تمہارے لیے جوڑے بنا دیے۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔